اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مسل ہائپرٹروفی یعنی کہ مسل بلڈنگ کے لیے بیسٹ ریپ رینج کیا ہے، 3 to 5، 8 to 12 یا پھر 12 to 30، اگر آپ نے بھی کہا کہ 8 to 12 تو شاید آپ پورا سچ نہیں جانتے۔ ویڈیو کے اینڈ تک آپ جان جائیں گے کہ بیسٹ ریپ رینج کیا ہے، کب کس ایکسرسائز میں کتنے ریپس کرنے چاہیے۔ تو آپ نے اکثر لوگوں کو جم میں یہ سنا ہوا ہوگا کہ اگر مسل بنانی ہے تو 8 to 12 ہی کرنے ہیں، ورنہ آپ کی مسل بلڈ نہیں ہوگی۔ تو اس میں ریالٹی کیا ہے؟ 8 to 12 کا ریپرینج جو ہے نا وہ بیسٹ ریپرینج ضرور ہے، لیکن یہ کوئی میجیکل نمبر نہیں ہے کہ آپ نے 8 to 12 ریپس ہی پرفارم کرنے اگر مسل بلڈ کرنا ہے تو پھر ریالٹی کیا ہے؟ تو ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا ٹوٹل ایفورٹ سیم ہو اور آپ سیٹ کو فیلئر تک یا پھر فیلئر کے قریب لے کر جا رہے ہو تو پھر چاہے 8 to 12 ریپس کرو یا پھر 12 to 30، آپ کا مسل گروتھ سیم ہی ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسل گروتھ میں جو ہے نا ریپ رینج اتنا میٹر نہیں کرتا۔ تو پھر کیا میٹر کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ سیٹ کو فیلئر تک یا فیلئر کے قریب لے جائے، یہ میٹر کرتا ہے۔ آپ کی ورک آؤٹ انٹینسٹی کیا ہے، آپ پروگریسو اوور لوڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے نا اپنے آپ کا جو ٹارگیٹڈ مسل ہے اس پر لوڈ پڑ رہے ہیں کہ نہیں، اور آپ کا مسل اور مائنڈ کنیکشن کیسا ہے۔ یہ جو 5 فیکٹرز ہیں نا، یہ مسل گروتھ میں جو ہے نا میٹر کرتے ہیں، نہ کہ آپ کا ریپ رینج۔ اب بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریپ رینجز کی، جیسے کہ لو ریپ رینج، ماڈریٹ ریپ رینج اور ہائی ریپ رینج۔ یہ ہم کب کرتے ہیں، کس ایکسرسائز میں کس ریپ رینج کو جو ہے نا ہم چوز کرتے ہیں، اور ان کی پروز اور کونس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا لو ریپ رینج یعنی 3 to 5، یہ ریپ رینج جو ہے نا جب ہم ہیوی لفٹ کرتے ہیں تب ہم اس ریپ رینج کو سلیکٹ کرتے ہیں، یوزولی کمپاؤنڈ موومنٹس میں جیسے بینچ پریس، اسکواٹس اور ڈیڈ لفٹس۔ یہ ایکسرسائز وہ لوگ چوز کرتے ہیں جو کہ پاور لفٹرز ہوتے ہیں، یعنی اس سے آپ کا پاور جو ہے نا وہ انکریز ہوتا ہے۔ اس کا جو ہے نا ہائپرٹروفی میں یہ یعنی کہ مسل بلڈنگ میں یہ جو ریپ رینج ہے 3 to 5 کا، یہ اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ ریپ رینج جو ہے نا چوز کرتے ہیں خاص کر کے بگنرز، تو آپ کو ہائپرٹروفی یعنی مسل بلڈنگ میں ہیلپ نہیں ملے گی۔ وہ کیونکہ اس میں ویٹ بہت ہیوی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹیکنیک اور فارم پر دھیان نہیں دے پاتے، اور آپ کا جو مسل مائنڈ کنیکشن ہے نا وہ بھی آپ لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں بگنرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں، یا جن کا گول ہے کہ وہ مسل بلڈ کرنا چاہے نہ کہ پاور لفٹنگ، تو وہ اس ایکسرسائز کو اس جو ہے نا ریپ رینج کو اپنے لیے چوز نہ کرے۔ اب بڑھتے ہماری جو سیکنڈ ریپ رینج ہے ماڈریٹ ریپ رینج یعنی کہ 8 to 12، جو کہ بیسٹ مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ کیونکہ اس میں نہ تو ریپس جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیکنیک اور فارم پر دھیان دینا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے، اور مسل مائنڈ کنیکشن بھی تھرو آؤٹ دا موومنٹ جو ہے نا وہ بنا رہتا ہے۔ یہ بیسٹ ہے۔ اور یہ جو ریپ رینج ہے یہ ہم تب سلیکٹ کرتے ہیں جب ہم کمپاؤنڈ موومنٹس کرتے ہیں، جیسے کہ بینچ پریس، اسکواٹس، ڈیڈ لفٹس۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں یا ہائی ریپ رینج یعنی کہ 12 to 30۔ یوزلی لوگ سوچتے ہیں کہ ہائی ریپ رینج صرف آپ کی انڈورنس بناتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس ریپ رینج میں بھی سیٹ کو فیلئر تک یا فیلئر کے قریب لے کر جاتے ہیں تو آپ کا سیم مسل گروتھ ہوگا جو کہ 8 to 12 ریپ سے ہوتا ہے۔ لیکن ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ان میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ جو ہائی ریپ رینج ہے یعنی 12 to 30، یہ ہم تب سلیکٹ کرتے ہیں جب ہم آئسولیشن موومنٹس کرتے ہیں، جیسے کہ لیٹرل ریزز، بائسیپ کرلز، ہیمسٹرنگ کرلز، لیگ ایکسٹینشنز، ٹرائسیپ پش ڈاؤن۔ ان ایکسرسائزز میں ہم یہ والا جو ریپ رینج ہے یہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر آپ آئسولیشن موومنٹس میں جیسے بائسیپ کرلز میں اگر آپ ٹو ہیوی جائیں گے تو آپ کا فارم جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو جائے گا، آپ اپنے بیک کا مومنٹم لے کے ویٹ کو جو ہے نا لفٹ کریں گے۔ سو یہ وجہ ہے کہ ہم ہائی ریپ رینجز جو ہے نا وہ آئسولیشن موومنٹس کے لیے چوز کرتے ہیں، جیسے کہ لیٹرل ریزز آپ بہت ہی ہیوی ویٹ سے کبھی بھی گریٹ ٹیکنیک سے پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ سو اب آپ کو ان میں جو ہے ڈفرینس جو ہے نا وہ سمجھ آیا ہوگا، آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ
ریپرینج جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ جو چیز میٹر کرتی وہ ہے مسل کو فیلئر تک لے کے جانا، ٹارگیٹ مسل پر ٹینشن پڑنا، پروگریسو اوور لوڈ کرنا، مسل مائنڈ کا جو کنیکشن ہے وہ بنائے رکھنا، یہ چیزیں جو ہے نا میٹر کرتی ہے، نہ کہ ریپ رینج۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اگر ایسا ہے ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اس طرح کا انفارمیٹیو کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔